السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے تو ہوں گے آپ سب۔ آج ہم 8ویں کی نظم دوسرا نظم فوجی عادات میں ہلچل پڑھنے جا رہے ہیں، تو چلیے ہم نظم شروع کرتے ہیں۔ جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، باہر نیام سے سر تیغ دو سر ہوا، چلایا آفتاب وہ شق القمر ہوا، آیا جو پیش تیغ وہ زیر و زبر ہوا، مولا بڑے جو تیغ تو پہ کر کو تول کر، روح الومی سر سپر روح شر پر کو کھول کر، صحرا سے شیر بھاگ گئے سوئے کو سار، قول و قرار کو نہ رہی طاقت قرار، اسواروں پر اجل کا پیادہ ہوا سوار، پسپا ہوئے پیادے تو پر زیر رسالہ دار، بھاگے نیام قبضہ شمشیر چھوڑ کر، رن سے چلی کہاں کو کمال کما تیر چھوڑ کر، یہ برق تیغ مل کو جس فرق پر جھکی، واہ نقد دل چلا تو ادھر جنس جا پھکی، سمجھا تھا سر کو خود پہ کاندھے پہ وہ رکی، گردن پکاری دیکھ یہ سینے پہ جا چکی، تاروں کے دل پہ خنجر خوف اجل کا لگام، گاوے زمیں کی شاخ میں 100 بار پھل لگا، بعد اجل نے فتنہ عرو کو اڑا دیا، جو چھونا جو ضائع تیرے پروں کو اڑا دیا، پاؤں کو کانا اور سروں کو اڑا دیا، شکل غبار کی نوروں کو اڑا دیا۔ چلیے اب ہم سے خلاصہ کلام پڑھتے ہیں، نہیں آگے کا پڑھتے ہیں نظم۔ اس کو جو سرکشی نہ کسی کی خوش آتی تھی، سر کو گرا کے خاک میں تن کو ملاتی تھی، افلاک زر سے تیغ کے تھرا کے رہ گئے، گرنے کو سر زمیں پہ تیوار کے رہ گئے، سرواستدار شام تیغ کو چمگا کے رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے شرما کے رہ گئے، سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی، سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی، روپوش اس کے پرتو سے دھوپ ہو گئی۔ چلیے اب ہم خلاصہ کلام پڑھ لیتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تلوار لے کر دشمنوں پر حملہ کیا۔ آپ کی 2 دھاری تلوار کے بے نیام ہوتے ہی سورج بول اٹھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جو بھی دشمن اس کے سامنے آیا تباہ ہو گیا۔ حضرت حسین تلوار لے کر آگے بڑھے تو حضرت جبریل اپنے پر کھول کر ان کی ڈھال بن گئے۔ ایسا ہنگامہ برپا ہو کہ شیر صحرا کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، کسی کی بات کرنے کا موقع نہ تھا، موت کا پیادہ دشمن سواروں پر غالب آ رہا تھا، پیادے اور سوار سب کی جان پر بن آئی تھی، ایسی افراتفری مچی کہ میان تلوار سے اور کمان تیر سے بچھڑ گئی۔ حضرت حسین کی تلوار جس سر کی طرف لپٹتی دل جل اٹھتے، جان دہک اٹھتی، 2 دھاری تلوار ذرہ سر، گردن اور سینوں کو چیرتی ہوئی چلی جاتی۔ آسمان میں تارے موت کے خوف سے تھرا گئے، گاوے زمین بھی بار زخمی ہو گئی، موت کی ایسی ہوا چلی کہ فتنہ گروہ کو اڑا دیا۔ کمان سے تیر چھوٹا تو دشمن کی صفین الٹ گئی، کسی کا پاؤں کسی کا سر اڑا، موت کی ہوا سے کینا و غبار کی صورت اڑ گئی۔ اس تلوار کو سرکشی پسند نہ تھی، لہٰذا اس نے سروں کو خاک میں ملا دیا۔ تلوار کے ڈر سے افلاک ایسے تھرا اٹھے کہ قریب تھا کہ خشک کھا کر زمین پر آ گرے۔ شام والوں کے سردار اپنی تلواریں چمکا کر رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے۔ اس ہنگامے سے سورج خوف سے پیلا پڑ گیا، سورج کے پرتو سے دھوپ غائب ہو گئی،
تو چلیں ہم نے خلاصہ کلام پڑھ لیا ہے، اب ہم اس کے معنی پڑھتے ہیں۔ اعدا، عدو کی جمع دشمن، رن جنگ کا میدان، شیر خدا، خدا کا شیر حضرت علی کا لقب، ابن شیر خدا حضرت علی کا بیٹا، حضرت مراد حضرت حسین، نیام تلوار رکھنے کی میان، تلوار کے خلاف، تیغ دوسر دو دھاری تلوار، شق القمر چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، زیر الزبر ہونا، الٹ پلٹ ہو جانا، تباہ ہو جانا، روح الامی حضرت جبریل کا لقب، سپر ہونا، ڈھال ہو جانا، حفاظت کرنا، شیپر بڑے پر، فرق سر، اسوار سوار، اجل موت، پسپا ہونا، شخص ہونا خانہ، رسالہ دار فوجی دستے کا افسر، گاوی زمین قدیم خیال کے مطابق وہ گائے جس کے ایک سینگ پر زمین ٹکی ہوئی ہے، فساد پیدا کرنے والا سرسپند، زار تیر، تیر کی نوک، پرو پرے کی جمع صفے۔ تو اللہ حافظ بچوں، اگلی ویڈیو کے لیے تیار رہنا۔ اللہ حافظ۔